میں اس پہ جواب دے دوں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپینین دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا اس حدیث میں کہیں پر. میں سنو نا میری بات, میں ابھی حکم نہیں دیا تھا, ہے رسول نا. اللہ پہ میری بات سنو گے, میں رسول جی اللہ پہ ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہاں ہوں کہ ایک انسان جس کو ایک سبجیکٹ کے بارے میں عمدہ نہیں پتا ہے, ایڈم کی نالج میں, ایڈم کی اسٹائل میں کا نالج نہیں ہے اس کو, تو اس کو اپنا اوپینین بھی نہیں دینا چاہیے. کیا اس بات سے آپ ایگری کرتے ہو؟ نہیں ساحل بھائی میں کچھ بولوں؟ نہیں نہیں, میں ایک ایگری نہیں سیکنڈ کرتا. ایک سیکنڈ لیٹ می ٹیل ہم ان ا ڈفرنٹ وے. یار بھائی, اگر میں اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہ رکھوں اور ایک اتنا چینل بنا کے اس کے اوپر ٹیٹے کرنا شروع کر دوں, آپ کے سارے دنیا کے لوگ کیا بولیں گے؟ ہم یہ یار اس کہیں کو گے کہ پتا آپ کو کچھ ہے پتہ نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا حق نہیں ہے بولنے کا. ٹھیک ہے, میں اس بات کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کا حق نہیں ہے بولنے کا. اور دوسرا دیکھیے, میں اس کو ایگزامپل, میں انڈینس, کیونکہ انڈین, جی سورب رک جائیں. جی 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 آپ نے کہا نمبر ایک, آپ کہیں گے کہ بولو ہی نہیں. دوسرا, آپ کا حق بھی نہیں بنتا بولنے کا. سیم از دا کیس, سیم تھنگ اپلائز. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا حق نہیں بنتا, محمد واز میں اے نے کہا آپ کا حق کرسمیٹک. بنتا ہے بولنے کا, میں روکوں گا نہیں آپ کو. میں آپ کو روک نہیں سکتا نا کہ بولو مت. سن لیں سر, جی, اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ڈاکٹری ایڈوائس دینا شروع کر دوں, کیونکہ میں سمجھدار کرسمیٹک انسان ہے لیڈر ایڈم. ہوں. کرسمیٹک لیڈر ہوں میں, کرسمیٹک لیڈر ہوں. لوگ مجھے مانتے ہیں کہ میں ایک لیڈر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ڈاکٹری ایڈوائس دینا شروع کر دوں, ایون دو کہ ڈاکٹری کا میرے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. What will going to happen? Accept my advice. Take it as an advice. Take it as a statement. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, بندے مر جائیں گے. ونس اگین, محمد ٹھیک صاحب بات ہے. کو اگر امب کا نہیں پتا تھا, انہوں نے منہ ہی کیوں کھولا؟ انہوں نے پہلے سوال کیا تھا نا, کیا کر رہے ہو. سوال کرنے کے بعد انہیں مزید نہیں کہنا چاہیے تھا بھائی جان ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, دیٹس این اوپینین جو کہ اس نے کیوں دی ہے اوپینین. دیٹس دا پرابلم. اب ہر چیز میں نہیں, انگل کیوں اب اڑانی ہے؟ آپ نے بچپن بھائی میں سنا بھائی, ہوگا, ارے بڑے جو ہے نا مالک مجھے بھی ماں بولنے دیجیے. باپ جو ہے نا بچوں کو کہتے ہیں, ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کبھی آپ نے سنی ہے اسٹیٹمنٹ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں؟ سنیے. سنیے نا, یہ ہمارے پیارے نبی حضور نے ایویں ہی کسی بات میں ٹانگ کیوں اڑائی جب انہیں پتا نہیں تھا؟ یہ کوشچن ہے. ساحل اب میں بھائی جواب مائک دوں, از یورز. اب میں جواب دوں. ہاں جواب دو, جواب دو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے ان نون میٹرس میں بولنے کی, ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہے, ہر کوئی بول دیتا ہے. اور جہاں تک ڈاکٹری کی بات ہے, سینکڑوں نسخے ہم نے کورونا میں خود بتائے لوگوں کو کہ یہ کر لو, فلانا کر لو, فلانا کر لو, جبکہ ہم ڈاکٹر خود اچھا, نہیں اس ہیں, کو بیوقوفی لیکن بولیں دیتے گے تھے یا نہیں رائے. بولیں گے؟ اس کو ارے سنیے بیوقوفی بھائی بولیں گے یا نہیں صاحب, بولیں گے؟ ارے مالک ساحل صاحب, مجھے بولنے دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, ہاں بولیے نا, اب آپ کی بات بات یہاں پہ پہ, میں سوال کر اب رہا ہوں. بات, ہاں میں جواب دے رہا ہوں اس کا, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. ہاں, ارے اگر آپ کا اور دوسری, پیشنٹ مر جائے تو کیا بولو گے آپ پھر؟ ارے یار آپ, یا آپ ہی لوگ بول لیجیے بھائی, میں چلا جاؤں, آپ لوگ بولتے رہیے اچھا پھر. بولیے بولیے, نہیں بولیے آپ, کفر بالطاغوت صاحب آپ بولیے. اور اب پوائنٹ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, ٹھیک ہے, انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ پالینیشن کر رہے ہیں. نبی صاحب نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اگر نہ کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہی, بات کہہ کے گزر گیا, ان کا کیوں اپنا کہی؟ اوپینین تھا وہ. ارے سن کیوں, لیجیے کس صاحب, بیسس پہ؟ نکل گیا ان کے نہیں بھائی, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ارے نہیں, کفر بالطاغوت صاحب, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. کیوں کہیں, مجھے نہیں اوپینین معلوم کیوں کہیں نہیں معلوم. کس بنیاد پہ؟ انٹینشن نہیں, حدیث میں انٹینشن نہیں لکھا ہے. انہوں نے, نہیں ان تو کے دماغ میں جو بھی آیا ہو, جس بھی ارے وجہ سے انہوں بھائی, نے بولا, لیکن حدیث میں مجھے صاف صاف ہے. پورے سنو نا جواب کفر بول رہے. بالطاغوت صاحب, میری جی بات تو سنو پہلے آپ, پوائنٹ جی ٹو جی پوائنٹ جی, چلتے ہیں. ہاں اوپینین کوئی دیتا ہے تو علم کی بنیاد پہ دیتا ہے, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیتا ہے. اگر حدیث کا پہلا حصہ پڑھے, رسول اللہ کو کا نہیں پتا تھا اس بارے میں, وہ بول رہے کیا چیز چل رہی ہے, تو ان کو پتا ہی نہیں تھا. اوپینین آپ علم کے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیتے ہیں, بنا علم اوپینین کے, نہیں بنا سنیے, سنو نا. انہوں نے آواز کی ارے بنیاد پہ پوچھا, آواز آ رہی تھی تو انہوں نے اس پہ پوچھا کیا ہو رہا ہے, دیکھا آواز نہیں نہیں آ رہی تھا. تھی نا بھائی, کھولیا حدیث, دیکھا تھا, آواز نہیں آ رہی تھی نا, دیکھا تھا, وہ آواز لکھا نہیں ہوا آ ہے رہی کہ تھی. ہی ہاں پاسڈ بائی دا پیپل نیئر دا ڈیٹ پام ٹریز. وہ گزر اچھا, رہے تھے پام ٹریز کے پاس سے. ہی ہاں سیڈ, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور ابھی آپ نے جواب دیا, انہوں نے کہا بہتر ہے ہاں کہ نہ کریں. دیٹس این ہاں ہاں اوپینین. ہاں, Why اوپینین did ہے, he give an opinion? اوپینین دیا انہوں نہیں, نے. میرا سوال وہی ارے ہے کہ وائی کا جواب تو نہیں مل رہا نا حدیث میں, نہیں اب آپ ہے وائی نا, پہ ان کو پیچھے پتا جا ہی رہے ہیں. نہیں ہے. ہاں ارے مان پتا لیا, ہی نہیں, نہیں
अरे भाई तो साहिल बिना भाई बिना साहिल इल्म भाई के ओपिनियन इस देना ये इस बेवकूफी है क्या नहीं है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, उन्होंने ओपिनियन दिया, ठीक है, और उस किस साल बुनियाद हल पे? नहीं। अरे साहब, मुझे पूछ मेरा जवाब आप देने दीजिए बेसिक उसके। सवाल ही नहीं, मेरे मेरा एक आप मिनट सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं आपका मैं सवाल समझ आपसे ये गया। पूछ रहा हूँ, क्या सवाल है? बताइए क्या सवाल है? आपका आपका सवाल सिर्फ इतना है, उन्होंने ओपिनियन क्यों दिया बगैर जानकारी के? आपका सवाल सिर्फ इतना है हाँ, किस का सवाल। बेसिस पे दिया जी? अरे हाँ, भाई नहीं लिखा है उसमें ना, वही तो बोल रहा हूँ, हदीस में अरे बेसिस लिखा नहीं हो तो। लिखा है क्या? उसमें लिखा है ना, उनको नहीं मालूम था। अरे भाई, भाई नहीं मालूम था तो वो ओपिनियन देते ही नहीं ना। अब उन्होंने दिया, ओपिनियन क्यों दिया ये नहीं अरे लिखा हद उसमें। है यार, अरे हद है यार यार। हदीस साहिल में भाई, ये देखिए, हदीस में उनको नहीं मालूम हाँ, था वो चीज मुझे क्या पता है चल क्यों रही दिया, है। उनको नहीं मुझे मालूम पता है क्यों दिया, था, मैं तो कह ही रहा हूँ मुझे उनको। पता है, मुझे पता है कफर बे तागूत, मुझे पता है क्यों दिया, मैं बताऊं? और आप साबित कीजिएगा किसी भी लॉजिक से कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या ख्याल है? बोलूं कफर भाई? बोलिए भाई बोलिए। ओके, उन्होंने इसलिए दिया कि हमारे नबी पाक को बढ़ बढ़ के बोलने की बड़ी आदत थी, और अब वो बन चुके हुए हैं उस इलाके के करिज्मेटिक लीडर। उनको वो होता है ना, हम अपने, मैं नबी पाक के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं आजकल के जमाने की बात करूंगा। हम आपस में कुछ कभी देखते हैं ना, कोई हमारे 10-15 दोस्त यार होंगे, उनमें से एक आधा दोस्त जरूर ऐसा होगा जिसके पिछवाड़े के हाँ, सुराख में एक कीड़ा होगा। वो एग्जैक्टली कीड़ा exactly. उसको सुकून नहीं लेने देता होगा, हम्म। उसने हर चीज में बोलना होता होगा। आप खाना खाने भी जाएंगे हाँ, ना, तो जब खाना के बाद बिल आएगा ना, पता है कि उसने नहीं देना, कीड़े वाले बंदे ने देना, आप ही नहीं है या किसी और ने देना, लेकिन उसको ये चुल जरूर होगी, यार बिल कितना आया दिखाना। आप बिल उसके आगे दे देंगे ना, बिल देख के हाय इतना बिल आ गया, बाद में वापस कर देगा। उसके सिर्फ पिछवाड़े में कीड़ा बोलने का, पर वो बोलेगा, राइट? तो वो मुझे लगता है कि कुछ इसी टाइप का एटीट्यूड था हमारे नबी का, उन्होंने हर बात में बोलना होता था। अब मैं इसका जो, अरे यार एक सेकंड, क्या नाम है आपका इमाम साहब? आप, यार अगर आप लोग को मुसलमानों से बात करिए और खासकर मुझसे बात करनी है तो आप नबी की गुस्ताखी नहीं करेंगे भाई, वरना मैं आना कसम खुदा की बंद कर दूंगा अपनी इसको। नहीं अगर नहीं, आप आप लोग बात करिए, हम अच्छे से बात करेंगे। नहीं अपना तो कुफ्र इसलिए बिल मैं ताबू साहब, आप बात करिए। गुनहगार बनूंगा आप लोग के साथ बात करके। यार एक तो मैं बात भी करूं फिर गुनहगार भी बनूं, दोनों चीजें हो मेरे साथ, तो ये इस तरह नहीं चल सकता ना भाई। तमीज से बात कर लें खुदा के वास्ते। अब वैसे खुदा को मानते नहीं है आप तो यार, कम से कम तो अपनी इंसानियत के साथ ढंग से बात कर भाई। नबी साहब ने एक ग्रेट पर्सनालिटी की वन ऑफ द ट्रेट्स क्या है, वो अपनी गलती को सुधार ले, ठीक है। इस हदीस में उनसे गलती हुई, उन्होंने बाद में क्या कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, दीन के मामले में मुझसे बात ले लिया करो। मतलब है कि दुनिया के मामले में मुझसे गलती हो सकती, छोड़ दो उस बात को। ग्रेट आदमी तो यही होता है, एक आदमी आप इस बात को, सुनिए, एक आदमी सिर्फ अपनी बात थोपे अगर, साहिल भाई और बोलने दे। अगर गलत बात को वापस न ले। इस हदीस में क्या है, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, मैं अल्लाह का दीन के मामले में मुझसे बात ले लिया करो। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आदमी से? क्या चाहते हैं आप कि गला काट ले अपना? क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं करें? ये बात, हाँ कुफर भाई ये बात ही नहीं थी। आप देखें गलत बात, समझने की कोशिश करें। सवाल सवाल ये नहीं है, बात ये है कि एक बंदा जो कि अच्छा बंदा होता है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, वो कभी भी लोगों की बात में टांग नहीं अड़ाएगा अनलेस ही नोज द सब्जेक्ट मैटर, अनलेस ही इज अ सब्जेक्ट एग्जैक्टली मैटर एक्सपर्ट। वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं थे, राइट? फिर भी उन्होंने कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। क्यों? अगर देखो, अब आप देखो कि एक नबी कह रहा है, देखो बाबा जी का ठुल्लू नहीं कह रहा, आपका दोस्त नहीं कह रहा, काफिर हाँ नहीं भाई, कह रहा, मुशरिक हमारे नहीं कह रहा, नबी कह रहा है। अब 1% अगर खाली नबी कह रहा है, है अब ना, अगर, सॉरी, हमारे अब नबी अगर नबी 100% कह रहा है ना, मेरी आवाज नहीं आ रही है हमारे, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो रही है, सॉरी भाई। तो अब अगर नबी कह रहा है ना, तो फिर लोग तो मान लेंगे ना, मसला तो ये है। हाँ मान लिया, लोगों ने मान लिया भाई, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन नबी की ग्रेटनेस ये है कि नबी ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि हाँ ठीक है, नहीं वो तो मानना था तुमको, मजबूरी थी। नहीं साहिल, अपना मजबूर काफिर भाई, भाई, वो तो मजबूरी थी। क्यों? मजबूरी नहीं। क्यों? हमारा, मैं देख बताता सुनिए हूँ। सुनिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर आके नेशनल टीवी पे कहता है कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो हमने कहा था कि प्लेन जो है बादल कवर्ड थे तो भेजो, सो दैट कि हो सकता है प्लेन जो है रेडार से छुप जाए। यार ओके, अब आप कहेंगे वो जाहिल था आदमी, भाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बोलने का हक है उसको, यार बोल दिया उसने, बोल दिया, क्या हो गया उसमें?
نہیں کوئی دقت کی بات نہیں بھائی, نہیں حالانکہ نہیں حق ہے حق, آپ کوئی نہیں ہوتے بولنے والے, ساحل بھائی کے حق نہیں ہے, بالکل اس شخص کو حق ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے. اگر اس نے یہ بات بول بھی دی کہ میں پاکستان پہ جب اس نے اٹیک کیا تو اس نے بولا کہ بھائی جی جی کوفر بھائی سنیں, اس کو حق ہے, بالکل ہے, لیکن اس کے پاس, لیکن جو ہے نا یہ جو انڈیا پاکستان یا جتنے بھی کنٹریز ہے زیادہ تر یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہے. اس میں جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ آرمی ایئر فورس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا, ان کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. بالکل کر رہا ہوتا ہے. سر سن لینا جو اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے, کب بھیجنا ہے, کیسے بھیجنا ہے, کس طریقے سے بھیجنا ہے, یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر 1, وہ ڈکٹیٹ ضرور کرتا ہے, کہتا ضرور ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے, لیکن اگر وہ کہے گا نا بادلوں میں ریڈار میں نہیں آئے گا تو سارے جرنلز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سالا جھوٹ بول رہا ہے, پاگل کا بچہ نظر آئے گا, دے نو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا یہاں پہ پرابلم یہ ہے سر کہ نبی کے فالوورز کو نہیں پتا تھا, نبی نے کہہ دیا, انہوں نے مان لیا. اب نبی کو مجبوری تھی اپنی غلطی ماننا, کیوں؟ کیونکہ فصل صحیح نہیں ہوئی, یہ مجبوری ہوگی تھی اس کی ماننا. نبی سمپل سا بول کے نکل جاتے اللہ کی مرضی, مجبوری کیوں تھی ماننے کی؟ نبی چپ چاپ بولتے کہ اللہ کی مرضی تھی, نہیں ہوا, ختم, نکل جاتے وہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا وہاں پہ. آپ کیسی بات کر رہے کہ مجبوری تھی؟ مجبوری نہیں تھی بھائی, کفر بھی مجبوری نہیں تھی. ایک حدیث, ایک منٹ, کفر بھی تاغوت صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے نا جہاں پہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے. بہت جگہ ہوئی بھائی. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے ہرگز کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا, ہم نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا. ایک منٹ, امام صاحب وہ ایک حدیث جو ہے نا وہ پیش کرو ذرا, جہاں پہ رسول اللہ نے کچھ ایک صلاح دی تھی, وہ دست کا تھا نا کہ دودھ پی لینا اور اس کے بعد اس کو جلاب چالو ہو گئے, تو رسول اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے, آپ کا پیٹ جو ہے, آپ کا سسٹم جو ہے یہ جھوٹا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد رک گئے تھے اس کے, یہ بھی تو حدیث میں, حدیث معلوم ہے مجھے, میں نے دیکھی ہے وہ بھی. ہاں یہ stomach is lying, معلوم ہے, جو stomach is lying, صحیح بات ہے یار. کم آن مین, ہاں وہ پیش کرو نا ایڈم, وہ پیش کرو نا, وہ پیش کرو. ارے میں نے پڑھی بھی ہے, وہ پیش کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پڑھی بھی ہے بھائی. نہیں, ہمارے درشک دیکھیں گے نا رسول اللہ کی سائنس اور رسول اللہ کا طریقہ, جو ہمارے درشک بھی دیکھیں گے. سٹمک جھوٹ بول سکتا ہے؟ اچھا جی, سٹمک جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بولنا مطلب وہ بات نہیں کر رہا تھا, وہ پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس شخص کا. 2082 بھی ہے میرے کے, اسکرین شیئر کریں ساحل میرا. اور بھائی کسی بھی مسلمان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی صلی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ارے تو رائے کیوں دی بھائی؟ رائے دے دی تو کیا گلا کاٹ دیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ رائے دے دی اور ایکسپٹ بھی تو کر لیا, غلط ہو گیا مجھ سے, کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ بھائی ایک آدمی نے رائے دے دی, غلط نکل گئی, اس کے رائے اس نے مان لیا کہ ہاں میری رائے غلط ہے, اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپریشن ایک ڈاکٹر کر رہے ہو کہ نہیں ایسے آپریشن کرو, اور پھر آدمی مر جائے بولو بھائی میری کیا غلطی, رائے ہی تو دی تھی. یار یہاں پہ لوگ مر گئے تھے, ایسا کچھ ہو گیا تھا, کسی کی جان چلی گئی تھی, نقصان ہوا نا, نقصان ہوا. ارے نقصان ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, انہوں نے آگے سے مت کر رہا, غلطی ہو گئی مجھ سے. ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ ارے یار یہ ذرا یار آپ لوگ, ساحل بھائی آپ لوگ کے پاس سیریسلی اب یہی سب بچا ہے آپ لوگ کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے؟ سارا سب کچھ سیچوریٹ ہو چکا ہے, سیریسلی سب کچھ سیچوریٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے پاس. یار یہ آپ لوگ کا علمی لیول ہے, آپ لوگ اس بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. ایک ایک چیز بتائیں گے ہم رسول اللہ کے بارے میں. یہ بہت فنی انسان ہے, حدیث پڑھ لے بھائی یار قسم سے. ہمیشہ کے لیے اور آدم بھائی ہے, ان کا ایک ایک عمل اسوہ حسنہ ہے, اور جتنے نبی ہوتے ہیں بھائی جان وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے غلطیوں کا امکان. کس نے بولا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ بریلویوں کا, آپ بریلوی مقصد, آپ بریلوی مسلک سے آئے ہیں مجھے معلوم ہے, آپ بریلوی مسلک سے آئے ہیں مجھے معلوم ہے, اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے. ارے خطا نبیوں سے ہوتی ہے, یہ کہہ رہے نہیں ہو رہی ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو صاحب ہیں ساجد صاحب, یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی ہے. ارے صاحب امام صاحب پہلے آپ ساجد صاحب کا عقیدہ کلیئر کریے, ساجد صاحب کے بقول نہیں ہوتی ہے. پھاڑ میں جائے, وہ خطا کار محمد تھا یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟ خطا نبی سے ہوئی ہیں, بہت ساری ہوئی ہیں, ہم جانتے ہوئی ہیں. واہ سبحان اللہ, تو ایک خطا کار انسان کے پیچھے چل کیوں رہے ہو؟ ارے بھائی خطا ان سے تو بھائی آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جو نبی کو نبی سے خطا ہوتی ہے ایسا مانتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نبی سے ہم کو قرآن میں کم سے کم 3-4 جگہ پہ ٹوک رہا ہے اور سخت وعید سنا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بے وجہ سنا رہا ہے کیا؟ اور حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں.
ارے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے قرآن کی بات کر رہا ہوں. بات نہیں حدیثوں کی بات میں کر رہا قرآن ہوں, کی بات کر رہا باقاعدہ یہ آتا ہے. نہیں جی, اہل حدیث جماعت بھی یہ مانتی کہ نبی میں جو اہل ہے وہ حدیث نہیں ہوں, انفاللیبل ہے. میں اہل حدیث نہیں ہوں. کیا ہے آپ؟ نہیں میں آپ کو مسلمان ہوں. ایکسٹریم, آپ کو ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. میکس پلس میں مسلمان ہوں بھائی, میں اہل حدیث نہیں ہوں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں شافعی ہوں, نہ میں مالکی ہوں, نہ میں ارے آپ نے سنی ہوں, نہ میں بریلوی ایکسٹریم سائڈ کیا سنیے, آپ نے ایک ایکسٹریم سائڈ کی بریلویوں کی بات کر لی, میں آپ کو دوسری ایکسٹریم سائڈ لے آتا ہوں. دونوں کے بیچ میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں تو غلطی کس نے, نبی جو ہے, بریلوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلوی نا, بریلوی تو نہیں مانتے بھائی غلطی ہو سکتی ہے. کس نے بولا؟ بریلوی کو تو عقیدہ ہے ہی یہ. ارے میں ہم تو آپ کو جانتے ایک ہیں. اسپیکٹرم سنیے آپ کو اسپیکٹرم کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک لے جا رہا ہوں, بریلوی سے اہل حدیث تک لے جا رہا ہوں. کوئی بھی جماعت یہ نہیں مانتی ہے کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریے پہلے اسلام کے بارے میں اور مسلکوں کے بارے میں. سنیے میں خود آپ اہل حدیث غلط کہہ رہے ہیں جماعت سے صاحب. جڑا ہوں. آدم صاحب میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس بارے میں, آپ لوگوں سے زیادہ نالجبل ہیں, وہ بتا دیں گے وہ خود ہی. آدم بھائی بتائیے بھائی. سر میں تب بولوں گا جب ذرا سارے اپنے پوائنٹ رکھ لیں. آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں سچ کیا, آپ بولیے. آپ ویسے بھی کافی غصے میں ہیں, میرا خیال تھا بھائی کہ کچھ مسئلہ ہوا بس میں امام صاحب کی بات سے غصے میں آ گیا ہوں بھائی, انہوں نے بہت بدتمیزی کری ہے. آپ ریلیکس اور ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے, پھر میں آپ سے گپ شپ لگا لوں گا. آپ صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق صرف کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے ارے بھائی آپ بریلوی فتوا کھول کے بیٹھ گئے میرے سامنے. کیا نام ہے, یہ بریلوی نہیں ہے, یہ بریلوی فتوا نہیں ہے بھائی جان. بولیے, بریلوی فتوا پڑھیے نہیں, پڑھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی قسمت پر اجماع امت ہے. تمام انبیاء کفر و شرک کبائر و صغائر سے پاک ہیں. صحیح بات ہے, یہ میں بھی بول رہا ہوں, لیکن اس پھر میں کہہ رہے خطا بالکل ورڈ ہو نہیں ہے سکتے کہیں پر بھی. اس میں خطا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی, کفر و شرک ہے یہاں پہ یار. ایک سیکنڈ رکیں گے سارے لوگ. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں, انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے, ٹھیک ہے. ان کی عصمت مطلب عصمت بیسکلی عزت کو بولتے ہیں. عصمت تو عزت کو بولتے ہیں نا, عصمت عزت کو بولتے ہیں بھائی. وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ گناہ سے پاک ہوتے ہیں, خطا سے تھوڑی پاک ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے والے, جیسے وہ نابینا شخص سے منہ پھیر لیا تھا, وہ بھی تو گناہ تھا. اللہ کے نزدیک وہ گناہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کری. نبی مطلب رسول اللہ گنہگار تھے. اچھا ارے بھائی ہم سارے نبی, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بے وجہ کھا لیا تھا کیا؟ اچھا اگر وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. توبہ کری انہوں نے نا. یہاں پر بات امام الانبیاء کی ہو رہی ہے. ارے بھائی میں سارے انبیاء کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں, ہم فرق نہیں کرتے انبیاء میں. اچھا مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں سب کے سامنے, ابھی 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی بھی گنہگار ہوتے ہیں. گنہگار نہیں بولا میں نے, آپ زبردستی ورڈ مت ڈالیے میرے منہ میں. گناہ چھوٹے بھائی ایک چیز سنیے, یہ بڑے گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی لیول آف ایکسپیکٹیشن نبیوں سے بہت ہائی ہوتی ہے. ان سے ذرا سی بھی چوک ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ذرا سی بھی چوک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے میرے پاس کوئی اگر نابینا شخص آئے گا, میں کسی سے بات کروں, میں اس کو ویٹ کروا سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. نبی کی شان نہیں ہے بات. کہ ٹھیک ہے آپ گنہگار نہیں بول رہے, لیکن آپ اتنا مانتے ہیں کہ نبی بھی گناہ کرتے تھے. گناہ نہیں, غلطی کرتے تھے. ابھی تھوڑے دیر پہلے گناہ بولے. ایک سیکنڈ اب مجھے ذرا 5-7 منٹ چاہیے, کوئی مزید انٹرپٹ نہیں کرے گا بیچ میں, ٹھیک ہے سہیل بھائی؟ اچھا ایڈم, جی بالکل 10 سیکنڈ ایک حدیث بتا دوں, پھر تمہیں لے لینا پورا ٹائم. کہ حدیث ہے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے, تو یہ کہنا محمد گناہ سے پاک ہے, یہ بھی آپ غلط ہو جاؤ گے. میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی کہ پاک ہے, میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے جو ہلکے پھلکے گناہ ہوتے ہیں وہ تو سارے نبیوں سے ہوئے, لیکن ہم ہاں جی ٹھیک ہے یار, جی 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 ریلیکس. غفور بھائی واپس آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. ذرا میرے خیال میں آج آپ کافی غصے میں ہیں, میں اسی ہاں لیے بھائی چپ کر کے بیٹھ میں گیا تھوڑا سا تھا. آفس کے اس میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوں, میں انشاءاللہ پھر بعد میں آ جاتا ہوں یار. I'm sorry, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر میں آپ کو صرف زیادہ آپ سے گپ شپ نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ کو 2 کو قرآن کے آیتیں, آپ کس اینگل سے آ رہے ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کس اینگل کو,
یہ ہمارے بھائی نہیں سمجھ سکتے ہیں ابھی، لیکن میں آپ کے اس اینگل کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے پاس پاکستان میں ہیں ایسے اینگل کے لوگ. یہ آپ کے پاس ہم نے قرآن کے قائد نہیں لگا سر، یہ ڈائریکٹ حضور کو ایڈریس کیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، رائٹ سر؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں پڑھیں گے یا میں پڑھ دوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. ٹھیک ہے، یہ حضور کو کہہ رہا ہے، رائٹ؟ جی. اوکے. اس کا مطلب جب آپ ورڈ خطا یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر گناہ ہے، ہاں چھوٹا گناہ ہے، مانتا ہوں ہے، بہترین گناہ صغیرہ ہے، بہت چھوٹا ہے، ایک دم منیمل ہے. ٹھیک صغیرہ ہے، صغیرہ ہے. ہے. نیچے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس عربی لینگویج کے اندر، بہت صغیرہ کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، رائٹ؟ تو ہمارے پاس لفظ صغیرہ ہے، تو گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتے ہیں انبیاء سے، ایون محمد صاحب سے. اسی لیے اللہ سب سے ہو میاں نے سکتا بولا کہ جی سب تو کرتے ہیں نا یار، ہم لوگ تو ہر قسم کے گناہ کر لیتے جی ہیں، جی 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 رائٹ؟ جی. تو ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی حضور کی بات کرتے ہیں. تو قرآن میں جب حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی اللہ میاں منگوا رہے ہیں محمد صاحب سے. ہاں ٹھیک ہے. اوکے، ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دا سیم. جو ہماری کے مطابق بھی ہمارے نبی سے ایک گناہ سرزد ہوا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات بولی. یار باقی لوگ میوٹ کر دیں، مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. مجھے ایک ایسا کام کروا دیا انہوں نے جو کہ ان کو نہیں کروانا چاہیے تھا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ سال کی فصل انجوائے نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. So that's a pretty big sin، کیونکہ آپ نے ایک بندے کی اس سال کی روزی روٹی. may I finish sir? Then you can میرے مطابق، اللہ کے مطابق نہیں، مجھے پتا ہے آپ کس اینگل پہ آئیں گے کہ اللہ نے ایک گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ہوا ہے. تو آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گناہ صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے گناہ کبیرہ کا لفظ یوز نہیں کیا. میں نے ڈفرنٹ طریقے سے کہا. پلیز میرے والے اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد جو مرضی کہہ دیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کی، آپ کی ایڈوائس کی وجہ سے ایک شخص کی اس سال کی کمپلیٹ آمدنی انتہائی ریڈیوس ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، اس کھیت کی وجہ سے جتنے لوگوں نے کھانا پینا تھا اس علاقے میں، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ فروٹس کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، رائٹ؟ بہت ریئر ہوتا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اس کا بھی مسئلہ پڑا. اب مجھے بتائیے، کیا ہمارے نبی نے اس شخص کو کوئی سی ایک حدیث کے اندر اس کی بھرپائی، اس سال کی ٹوٹل کمائی تھی اس کی بھرپائی دی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا اچھا یار میری بات نہ لیا کرو. یہ بڑی ہٹ درمی والی بات ہے کوائٹ فرینکلی، کہ میں اگر کسی کو مشورہ دوں اور بعد میں کہوں یار میرا مشورہ اس پہ کیوں نہیں لیا تم نے، میں تو ڈاکٹر تھا، میں کب کمپیوٹر والا بندہ ہوں، میں تمہیں بتا دیا فلانا والا کمپیوٹر، تو تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، میں تو ڈاکٹر ہوں. تو بعد میں اگر میں نے بتایا تو میں نے اس بندے کا نقصان کرا دیا ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے نقصان کی ہرجائی کروں، تو پھر معافی ہے. کیونکہ گناہ دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو رب کی طرف ہوتا ہے، ایک جو انسانوں کی طرف ہوتا ہے. حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ایک حق کو مار دیا، وہ بندہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، چاہے میں جتنی مرضی معافی مانگ لوں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی سر، بولیے. مائک آپ کا. اب سر مجھے بتائیں کہ اب کون سی اب حدیث اب میں میں حضور نے اس بندے سے نہیں سنیے معافی مانگی اور اس بندے کی ہرجائی دی؟ اس کو یہ دکھائیے. اچھا ایک منٹ، میں پہلی بات تو یہ بتاؤں. پہلی بات اس حدیث میں نبی صاحب نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ایڈوائس دی. نہیں ایڈوائز سنیے نا، وہ نبی صاحب گزر رہے تھے وہاں سے، باغ والے کے پاس بھی نہیں گئے، وہ اپنے ساتھ جو شخص چل رہا تھا اس سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کرتے تو اچھا تھا. اور نبی صاحب نے اس کو حکم بھی نہیں دیا کہ جا کے بتا دینا، وہ شخص اپنی مرضی سے جا کے بتا دیتا اور وہ عمل کر لیتے ہیں اس پہ. تو نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تو گناہ تو ان کا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہاں پہ کہ وہ کمپنسیٹ کرے ایک بعد میں. سیکنڈ. انہوں نے اپنی بات رکھی یہاں پہ، وہ بات کہہ کے گزر گئے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی، کوئی جا کے اس نے بتا دیا ہوگا وہاں پہ، اس نے بتا دیا وہاں جا کے، اچھا بتا دیا تو انہوں نے عمل کر دیا اچھا اس پہ. جی دکھائیے حدیث میں کہاں حکم دیا انہوں نے. اوکے، یہ دیکھیے سر، اب ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے.
I and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm trees. मैं नबी पाक के साथ था, मैं और नबी पाक गुजरे और दरख्तों के पास से, palm trees के पास से. He said, what are these people doing? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? They said. अब उसने नहीं बोला, they said plural में. So जो लोग कर रहे थे वो भी बोल रहे हैं साथ में. They are grafting, i.e. they are combing the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon, ये सुनने के बाद Allah messenger said, I do not find it to be any use. ये मतलब कोई इसका यूज नहीं है. The people were informed about it and they abandoned this practice. Now listen. Exactly. ये है main line. The people were informed. People को जाके बता दिया वहाँ पे किसी ने जाके बता दिया. अब जो लोग थे जिन्होंने जवाब दिया था उन लोगों ने जाके उन गार्डन वालों को इन्फॉर्म कर दिया. रिलैक्स भाई, रिलैक्स. मतलब they were multiple people there, right? ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो ग्राफ्टिंग कर रहे होंगे. उन्होंने जाके बाकी लोगों को भी बता दिया. एक आधा बंदा तो नहीं कर सकता. दे है ये बिकॉज़ दे में कौन है ना? ठीक है, ये तो अज्यूम कर रहे हैं. अज्यूम कर लिया आपने भाई. एक बंदा नहीं, एक बंदा है. अल्लाह के मैसेंजर के साथ सिर्फ एक ही बंदा चल रहा है, मल्टीपल लोग नहीं चल रहे. ठीक है, अल्लाह का रसूल वहां तक पहुंचा जहां पे लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं. नाउ देख अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे जहां लोग खड़े थे डेट पाम ट्रीज के पास. नहीं जो और वो डेट पाम के पास जो पीपल खड़े थे वो क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, वो क्या कर रहे थे? वो ग्राफ्टिंग कर रहे थे. हाँ ठीक है, व्हाट इज दिस? ग्राफ्टिंग कर रहे थे. डेट पाम ट्री कोई सर देखें, मदीना में डेट पाम ट्री के पास खड़े होकर लोग नजारा नहीं करते, वहां पे बर्ड नहीं करते या स्टार गेजिंग नहीं करते. दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग. गर्मी के अंदर खड़े होके, आप दोपहर की गर्मी में खड़े होके आप वहां पे नजारे नहीं कर सकते सर. यू आर एक्चुअली ग्राफ्टिंग. तो जब लोगों ने सुना, हाँ जो ग्राफ्टिंग कर रहे थे उन्होंने भी छोड़ा, उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया कि भाई प्रैक्टिस छोड़ दो, हमारे नबी ने कहा इसका कोई फायदा नहीं है. नाउ द प्रॉब्लम इज, नबी पाक को ये हरगिज नहीं बोलना चाहिए था कि भाई इसका कोई मकसद नहीं है. देखिए क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको नहीं इल्म किसी चीज का, आपको ये कहना चाहिए था मुझे इल्म नहीं है इस बात का. उनकी बात से भी तो ये लग रहा था आदम भाई कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई खैर है. उन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट फाइंड इट टू बी ऑफ एनी यूज. मुझे नहीं लगता इसमें कोई खैर है. खैर नहीं है, इसका कोई पर्पस नहीं है. आई डू नॉट फाइंड इट टू बी ऑफ एनी यूज का मतलब होता है इसका कोई पर्पस नहीं है. हाँ खैरी पर्पस वही हुआ, पर्पस नहीं है ना. हाँ कोई पर्पस नहीं है, राइट? ओके. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आपको नहीं पता किसी भी चीज का, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का नहीं पता, तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप बोलेंगे ही क्यों? ठीक है. अच्छा, अब अगर आप कह रहे हैं खैर की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं खैर की बात कर रहे हैं, अगर मैं मान के लफ्ज़ खैर नहीं यूज किया, हुक्म नहीं दिया ना. ये देखें, फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें यहाँ पे ज़ालिकन शैइन बहुत जबरदस्त इसके अंदर है. देखें बड़ा जबरदस्त लफ्ज यूज किया है. देखें युगनी. आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल. इसका कोई मतलब मकसद ही नहीं है. इसका कोई मकसद ही नहीं है. इसका कोई मकसद ही नहीं है. मुझे इसमें कोई मकसद नजर नहीं आता है. आई डोंट सी एनी यूज ऑफ इट. बेहतरीन. ठीक है, तो अब इधर खैर शेर वाली बात हम साइड पे कर देते हैं. अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक बहुत बड़ा सिन है. Adam, I'm really sorry, I'm interrupting. I'm really sorry for that. अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली बात ये है एडम कि यहाँ पे आप सेंटेंस देखो. जब उनको बताया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मेल और फीमेल को कंबाइन कर रहे हैं, और उसके साथ ये बात भी बताई कि दे यील्ड मोर फ्रूट, यानी वो ऑलरेडी इससे फायदा उठा रहे थे. यानी रसूलुल्लाह को ये बताया गया था कि ये ऑलरेडी काम करता है. इस बात पे गौर करो आप. इसके बावजूद भी उन्होंने कहा इसमें मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता है. भाई प्रैक्टिकली उनको बताया गया कि ये हो चुका है, पहले भी हम करते थे और इससे हमें फायदा मिलता है. ठीक है. अब देखिए जब ये फायदा मिलता है तो अब आप कह रहे हैं आई डू नॉट फाइंड एनी यूज इन इट बट ही डिड नॉट से कि स्टॉप इट. प्रॉब्लम यहाँ पे है. अच्छा, ये एक स्टेटमेंट आ गई ना. ये है एक सेकंड, ये एक स्टेटमेंट आ गई, राइट? अगर नबी पाक कहते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, देखें ये एक ओपिनियन आ गई. लेकिन अगर आप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होने का, तो ये एक स्टेटमेंट आ गई. इट्स अ फिक्स्ड स्टेटमेंट. ठीक है. अब नबी पाक की स्टेटमेंट पे लोग नबी वो ऑर्डर नो.
یار میں نے کب کہا کہ فرض ہو گیا بھائی؟ نبی پاک کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. سنتیں تو ہے نا, سنتیں ہے نا, نوافل ہے نا, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ دا نبی پاک سیڈ اور نبی پاک ڈیڈ. رائٹ, میں نے کب کہا فرض ہے؟ آپ بار بار فرض کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ گناہ مت لادیں نا نبی کے اوپر. نبی صاحب نے اگر روکا ہوتا ان کو تو وہ گنہگار ہوتے, ٹھیک ہے سر, نہیں, لیکن ایک چیز کا حکم, لیکن ایک چیز انہوں نے حکم دیا ہی نہیں, تو اب لوگوں نے خود سے والنٹریلی کر لیا. سر حکم صرف فرض کیٹیگری کا ہوتا ہے. آپ مجھے کسی بھی سنت کا حکم دکھا دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا سنت کا حکم نہیں ہے؟ جس نے میری سنت فالو نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, بہت جگہ پہ ہے. تو پھر تو ساری کی ساری سنتیں آپ فالو کرتے ہیں. تو نبی صاحب کی سنت, لیٹ می آسک یو سم سنتیں جو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا. تو سنت کرنا تو واجب نہیں نا ہے سنت کو پورا کرنا بھائی. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, سنت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, فرض کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل صحیح. تو بس بات ختم ہوگی نا میری جان. اگر جو اچھا بندہ ہے, سن لیں سر, جو اچھا بندہ ہے, جو نبی کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, وہ نبی کی ہر عورت پہ عمل کرے گا. اب نبی میرا کہہ رہا ہے, اب میرے سامنے میرا نبی ہو, ازیوم کریں میرے سامنے میرا نبی ہے, وہ مجھے کہہ دے کہ جناب ایڈم صاحب یہ جو آپ کے پاس گرافٹنگ کر رہے ہیں اس سے کوئی تک فائدہ نہیں ہونا. میں نے کہا نبی نے کہتا گل مک گئی, میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. صحیح بات ہے, آئی ایگری, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اب لوگوں نے نبی صاحب کی محبت میں وہ کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صاحب کی انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکلی نبی صاحب. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, تو اس لیے نبی صاحب کے اوپر گناہ کی سینس تو نہیں بنتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو غنی کر دیا بھائی, اتنی بڑی زمین دے دی ان کو, فتوحات کروا دی, بہت کچھ دے دیا ان کو بھائی بدلے میں. بھائی ہیلو, فتوحات پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فتوحات کے لیے انہوں نے لڑا, اپنا خون بہایا, پھر فتوحات ملی, پھر غنی ہوئے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم کچھ بندوں نے ہمارے نبی کی بات کو سن کے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مان لیا. بہت اچھی بات, ماننا چاہیے. اب اگر بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر نبی ہوں, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ, میں ہوں نہیں, لیٹس سے, اور میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور سرے ان کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں جس کا میرے کو امب علم نہیں, لیکن اس کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آئی ول ہیو ٹو پے دیم فار دیٹ نقصان, بیکاز وہ میری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ادروائز آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. تو نبی صاحب ویسے بھی جو مانے نہیں متا تھا دے دیتے تھے, وہ دے دیتے تھے, اپنے پاس رکھتے کہاں تھے وہ, جو قرآن میں آتا ہے 5th حصہ نبی اور اللہ کا ہے, وہ تو سارا بانٹ دیتے تھے. نبی صاحب کی وفات کے ٹائم ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک باغ کے, بھائی سارا بانٹ دیتے تھے, بانٹ دیا بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے. وہ کافروں کو بھی دیتے تھے, 100 اونٹ کافروں کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائیں اور محمد کے ساتھ نہ لڑے. ڈونٹ وری, ڈونٹ گو دیئر. بڑی بڑی رشوتیں بھی دی ہوئی ہیں ہمارے نبی نے, کیونکہ زکات کے پیسے اور مال غنیمت کے پیسے آپ باہر نہیں دے سکتے, لیکن نبی نے رشوت کے طور پہ 100 اونٹ دیے ہوئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیٹس ناٹ گو دیئر فار ناؤ, لیٹس اسٹک ٹو دس پوائنٹ. ایٹ دس مومنٹ مجھے آپ میں بانٹ رہے ہیں نا, اگر اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے تو وہ سب لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے. لیکن جو نقصان انہوں نے ان کی وجہ سے میرا ہوا, ایون دو کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کہہ کے نہیں کروایا, ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے, اس نقصان کا ہرجانہ مجھے نہیں ملا. اب اگر نہیں ملا, کیا میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ملا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں نبی پاک نے نبی کوئی مجھے حدیث نہیں ملتی کہ جہاں نبی پاک نے اس کا تو نہیں ملتی تو مطلب نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ارے واہ یار آدم بھائی, سیریسلی یار آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. I am 110% serious. کیوں؟ یہ آپ سے جواب ایکسپیکٹڈ بالکل نہیں تھا. Let me tell you why. جی, کیونکہ اگر اس کا انہوں نے ہرجانہ دیا ہوتا تو اگلی حدیثیں ضرور ہوتی کہ نبی پاک نے اس کے اوپر ہرجانہ بھی بھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض حدیثیں چھوٹی ہیں اور بعض حدیثیں 3 4 لوکیشن پہ بعد میں بڑھا کے لکھی گئی ہوئی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا, یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا. ایکسپلیسٹلی لکھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ پہ. کسی نے روایت نہیں کی تو نہیں لکھا بھائی, اس کا مطلب ہے کہ نہیں روایت کرے گا تو نا کوئی نہیں بھائی, آدم بھائی کوئی روایت کرے گا تو لکھا جائے گا نا بھائی. ہاں, اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تاکہ دنیا کو دکھایا جاتا
کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو تو آپ نے بھرنا ہے, ورنہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے اگلے کا نقصان ہونے کے اوپر وہ کہہ سکتا ہے اللہ میاں مجھے معاف کر دو. حالانکہ ایک نبی کی اپنی حدیثوں میں یہ ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, کہ جو آپ نے کسی کا حق مارا یا کسی کے حق کے اوپر مسئلہ کیا یا کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کام کیا, جانے یا انجانے میں, دیکھیں یہ دونوں لفظ ہیں, جانے یا انجانے میں, وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے. رائٹ, آپ اللہ غلطی کو اللہ معاف کرے گا, انسانوں کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ میاں میرے جانے اور انجانے والے سارے گناہوں کو معاف کر, کیونکہ انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے. رائٹ, اب یہ بندے کی جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ نبی کے پاس دوبارہ لایا گیا ایکسپلیسٹلی, 1 سال بعد لایا گیا ہوگا نا, جب دوبارہ 2 سال بعد لایا گیا ہوگا, جب اس کی فصل کی وہ ہوئی ہوگی آمد, تو اس وقت نبی پاک کو یاد تھا کہ ارے میری پرسنل اوپینین لی کیوں تم نے بھائی, کیوں سن لیا, کیوں مان لیا, دیٹ از بی ایس. اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا یار آئی ایم سوری, آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دیٹ, آئی ایم سوری فار وٹ آئی سیڈ, آئی ایم ashamed of what I said. میں اپنی بات کے اوپر میں نادام ہوں اور میں شرمندہ ہوں, اور میں اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کی جو غلطی, جو اس کی پروڈکٹ میں کمی ہوئی ہے وہ پوری کروں گا, کیونکہ میری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس نے ایسا کرنا منع کیا. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا اوڑے ووڑو پانڈے میں, میری لی کیوں بات, انہوں نے صرف دین کے بارے میں بات لیا کرو ورنہ نہ لیا کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لی کیوں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے سے دین کے معاملے میں لے لیا کرو بس, ٹھیک ہے. اور لیکن آدم بھائی بہت ہلکا مسئلہ ہے اور بہت ہلکا مسئلہ نہیں ہے. کفر بالطاغوت صاحب ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ رکیے, میری بات سنیے. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ رسول اللہ کو ان کے نقصان کا رسپانسیبل مانتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں, ابھی تو آپ نے مانا ہے نہیں, پرابلم یہ ہے نبی صاحب کو میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, صحابہ نے اپنی محبت میں وہ اسٹیٹمنٹ اون کر لیا, انہوں نے اس کو عمل کر دیا. دیتا ہوں بھائی, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ابھی مثال کے طور پہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال کے طور پہ دیش کا پرائم منسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کورونا کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, لوگوں کو لگانی پڑی. اب ایک ریسپانسیبل پرسن جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, وہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھائی کورونا کی ویکسین کام وام نہیں کرتی, میرا خیال ہے مت لگاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اب کئی سارے لوگ جو اس شخص کو, اس انفلوئنشل پرسن کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف اپنی ایک رائے بتا دی کہ مت لگاؤ, کوئی فائدے کا نہیں ہے یہ لگا کے بھی. اب ان کی بات سن کے کئی لاکھوں جو کورونا پیشنٹ ہے, جو ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں, انہوں نے ویکسین نہیں لگائی اور وہ مر گئے, ان کی موت ہو گئی. کیا یہ بندہ ان کی موت کا رسپانسیبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر اسٹیٹمنٹ جیسے برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تھا, نہیں میں نے یہ جو کہا ہے وہ بتاؤ نا. یہ ایکچوئل میں ہوا تھا, میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. آپ رسپانسیبل مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ برازیل کے پریزیڈنٹ نے بول دیا تھا کورونا ورونا کچھ نہیں, ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے تو بہت سارے مر گئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ رسپانسیبل ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں, وہ رسپانسیبل ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو روکا تھا باقاعدہ بول کر کے, کس کی ضرورت ہی نہیں تم کو مت لگاؤ. اس نے بولا مت لگاؤ, اس نے حکم, ارے بھائی اس نے بولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلیو نہیں کرتے, اور پھر اس کے بعد لوگ مر گئے. اور دوسری بات, جب وہ لوگ مر گئے تو کیا اس نے اپنے پرسنل پاکٹ سے پیسہ دیا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات بھائی, یہاں پہ کسی کی جان وان نہیں گئی تھی, آپ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور کتنی غربت آ گئی اس چکر میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہو تو بھوک مری نہیں آ گئی تھی, تھوڑی فصل پیدا کم ہوئی تھی, ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا کہ لوگ مر رہے ہوں, بھوکے جانے جا رہی ہوں. آپ لوگ ایگزیجریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں بھائی اس بات کو, یار لمٹ سے زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. کفر بالطاغوت, آپ کتنا پڑھے لکھے سر؟ میں بی ٹیک ہوں. آپ بی ٹیک ہے
आपको इतनी सी समझ नहीं है कि एक इन्फ्लुएंशियल बंदे की वजह से, उसकी स्टेटमेंट की वजह से, भले से उसको वो फोर्स नहीं कर रहा है, बस उसकी स्टेटमेंट की वजह से लोग फॉलो करके नुकसान पाले, और ये उसका क्या नुकसान हो गया साहिल भाई? जाने चली गई, भुखमरी आ गई, क्या हो गया? का ही नुकसान होता है सिर्फ भाई, भुखमरी आ गई थी? अरे बताइए ना, फाके पड़ रहे थे वहां पे, कुछ बताइए इस तरह का। मेरी कमाई जो फाके है, रख रहे थे लोग, भूखे सो रहे थे। मेरी एक महीने की कमाई आपकी, हाँ, आपने कभी बिजनेस किया? नहीं किया था, डूब गया पैसा। आप किसी बेहतरीन, that's good, because आपके पास बिजनेस सेंस ही नहीं है। जब बिजनेस होता है ना सर, अगर आपको एक साल लाख रुपए का प्रॉफिट होता है ना, तो अगले साल आपका प्रॉफिट एस्टिमेट 10,000 की होती है, ठीक है? उससे अगले साल 1,20,000 की होती है। On the flip side, what happened is, because of an influential person, जो उस बंदे का जो उसका बंदे का यील्ड था 1 लाख का, वो 1 लाख से शायद 60,000 पे आ गया, right? So for that year he lost 40% of his yield, definitely, because that's how it works. Now आप मुझे कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया? उस बंदे के जितने भी प्लान्स थे, they went down the drain for the whole year, क्योंकि वो उसका क्या ख्याल था कि नबी ने कह दिया मुझे यील्ड दुगनी मिलेगी, मैं नबी की बात मान रहा हूँ तो अल्लाह बरकत देगा क्योंकि मैं नबी की बात मान रहा हूँ। वो बरकत सोच के बैठा हुआ है कि मुझे तो ब्लेसिंग मिलेगी, मैं तो डबल सवाब कमा लूंगा दुनिया और आखिरत का भी, क्योंकि अल्लाह तो कहता है दुनिया आखिरत दोनों मांगो ना, राइट? इंशाल्लाह सवाब तो मिल गया उनको, सवाब तो मिल गया होगा इस बात का, सवाब तो मिल गया होगा सहाबा जिन्होंने अगर सवाब मिल गया था, नहीं मुझे सवाब मिल गया था, अगर सवाब मिल गया था भाई, रुक जाए यार, अगर सवाब मिल गया था ना, तो इट मींस दिस इज इवन मोर बैड, क्योंकि सवाब उसने मिला मोहम्मद के कहने के ऊपर, नहीं खराब हुई, और मोहम्मद ने बाद में जाके, सर सॉरी वंस अगेन, आई एम सो सॉरी, लेकिन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, मोहम्मद ने बाद में ये भी नहीं कहा आई एम सॉरी, मोहम्मद ने ये भी नहीं कहा आई एम सॉरी, बल्कि मोहम्मद साहब ने आकड़ दिखाई, यार मेरी वाली बात ली क्यों तुमने, सिर्फ दीन के बारे में लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एन आकड़, कि एक बंदा सॉरी तक ना बोले अपनी गलत बात के ऊपर। मैन, एंड ऑफ डिस्कशन विद यू फ्रॉम माय साइड, माय फ्रेंड्स, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। नहीं, ये आप लोग जो ना ट्विस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा हदीस को और एग्जैजरेट कर रहे हैं, और भाई पॉइंट मानना होगा कि नबी मेरे कह रहा है क्लोजिंग तो कमेंट, इसको अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये गलत बात नहीं करेगा। इमाम साहब मेरे क्लोजिंग कमेंट्स हैं ये, कि आप लोगों ने जो बात शुरू करी थी वो ये करी थी कि नबी साहब ने, आप लोग का कॉन्टेक्स्ट जो लग रहा था वो ये था कि एक आदमी ने बात क्यों करी, जब मैंने उसका जवाब दे दिया और ये बता दिया कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो अब आप लोग कंपनसेशन पे आ गए। अब मैं उसका जवाब देते तो आप लोग कहीं और चले जाते, तो भाई वो बात निकालते कहीं पर भी चले। मेरी तरफ से कंप्लीट हुज्जत होती है, और आप जानते हैं मुझे, मेरी तरफ से हमेशा कंप्लीट हुज्जत होती है। आप पहले बंदे जिसके साथ मैंने इस हदीस के ऊपर डिस्कशन की है, वरना मैंने आज तक अपने चैनल में एक आध दफा ये हदीस दिखाई है डिस्कशन के बीच में, जस्ट टू शो के मोहम्मद वाज जस्ट एन ओपन माउथ, बिग माउथ, एंड ही वुड जस्ट से समथिंग, फुल स्टॉप। अदरवाइज इन दिस चैनल ऑन दिस हदीस डिस्कशन किया, और ये तीनों पॉइंट बनते हैं। नंबर 1, बोला क्यों, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, विदाउट हिम नोइंग एनीथिंग। नंबर 2, अगर बोला तो सॉरी क्यों नहीं किया बाद में जब उन्हें पता लग गया। नंबर 3, उसकी कंपनसेशन क्यों नहीं की गई, अगर उन्हें पता लग गया था कि उनके कहने की वजह से हुआ तो उनकी कंपनसेशन क्यों नहीं की गई। सो ऑल ऑफ दीस 3 पॉइंट्स आर इन दिस हदीस। यू हैव टू नो ना होने की एक वजह ये भी है कि नबी साहब हमारे कोई राजा महाराजा सॉरी भी नहीं है, सॉरी भी नहीं है, कंपनसेशन भी नहीं है, राजा महाराजा नहीं थे तो मजीद सॉरी करना चाहिए था। If he was humble, but Muhammad was never humble enough to he was not humble. He was humble enough to say, he was humble enough to say कि भाई मुझसे गलती हो सकती है। नहीं ना, उसने नहीं कहा ना गलती हुई है, कोई नहीं कहता भाई कोई लीडर नहीं कहता, इतना हम्बल कोई लीडर नहीं होता। तो भाई मोहम्मद भी हम्बल नहीं था, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल हम्बल है भाई, वो अपनी गलती मान देते हैं, हम्बलनेस क्या होगी भाई? भाई यार आदम भाई, आज का कोई लीडर इतना अपने अंदर करेज नहीं रखता है कि वो अपनी गलती माने। गलती मानने का मतलब होता है कि आई विल से सॉरी, अगर मैं सॉरी नहीं किया गलती नहीं मानेगी। और वो गलती नहीं थी, नबी साहब ने हुक्म नहीं दिया था, पहली बात गलती नहीं थी, एंड ऑफ डिस्कशन जी, गलती है। अच्छा ये इसको अभी इसको खत्म करते हैं। आदम भाई, साहिल भाई रुक जाओ भाई, सब लोग चुप हो जाओ। हाँ साहिल भाई, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना है।
نہیں ایک منٹ رکو نا, نہیں مجھے ایک حدیث ڈسکس کرنا ہے آپ سے, ایک حدیث ڈسکس کرنا ہے کفر بالطاغوت صاحب, بس ایک منٹ 2 منٹ رک جائے. ساجد بھائی کچھ ایڈ کرو, جلدی کرو, مجھے ایک حدیث ان سے ڈسکس کرنا ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا اگر سورہ نجم میں کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یعنی نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, جو خدا کہتا ہے وہی کہتے ہیں. دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں میرے کو معلوم تھا کہ یہ دین جوڑ دیں گے ادھر, اس کو تھوڑا اور آپ اس آیت کو غلط کانٹیکسٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات سن لیجیے, میرا ایک اور پوائنٹ سن لیجیے آپ. نبی, میں قرآن سے آپ کو دوسری دلیل دے دیتا ہوں. سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی سم کو عذاب دینے کی بات کر رہا ہے. نبی سم نے اپنے من سے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ قیدیوں کے بدلے ہم پیسہ لے لیں گے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا کفر بالطاغوت صاحب, ایک منٹ رکیے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں یہاں پہ, آپ لوگ زبردستی ہر بات میں آپ لوگ کفر بالطاغوت صاحب ایک منٹ رکیے گا. یہ حدیث میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن رسول اللہ جو ہے ہمیشہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سیدھا تھوپ دیتے تھے. تھوپنا نہیں کہو گے تو مطلب کچھ بھی بکلولی کر دیتے تھے. ابھی دیکھو یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5825, ٹھیک ہے, لمبی طویل حدیث ہے جس میں ایک لیڈی جو, چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اکرمہ نے اور انہیں رفع نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی, پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرضی نے نکاح کر لیا تھا. عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی. انہوں نے عائشہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چھوڑ کے دکھائے. پھر جب رسول اللہ تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے, اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. عائشہ نے نبی کریم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا, کہ ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ ان کی بیوی نبی کریم کے پاس گئی ہے, چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے اس سے پہلے بیوی کے تھے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں, البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا, یعنی ان کے شوہر کمزور ہے, یعنی نامرد ہے, ان کا ٹائٹ نہیں ہوتا تھا, ان کا سامان کھڑا نہیں ہوتا تھا, تو یہ بیوی کو پرابلم تھا. ٹھیک ہے, اس سے الگ اس کی کوئی شکایت نہیں تھی اس بیوی کی. ٹھیک ہے, مطلب مرد جو ہے ان کا شوہر جو ہے وہ نامرد تھا. اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے, میں تو اس کو جمع کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں, مگر یہ شریر ہے, یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. بیان کیا کہ نبی کریم نے عبد الرحمن کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی کریم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتے ہو, اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنے ہی مشابہ ہیں جتنا کہ کوے سے مشابہ ہوتا ہے. اب یہ حدیث میں آپ دیکھیے کہ وہ بیوی کی شکایت یہ تھی کہ اس شخص کا جو اعلی تناظر کہتے ہیں نا ساجد بھائی, اعلی تناظر, ان کا عذر تناسل جو بھی ہے ان کا جو سامان ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو جب اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوں اس کو چمڑے کی طرح رگڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ رسول اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو دوسرے بیوی شوہر کے پاس جانا ہے, تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ مزہ نہ چکلے وہ نہیں جا سکتا. اور بچوں کو دیکھ کے کہا کہ یہ سو اس سے ملتے ہیں. یعنی رسول اللہ کا ایک شخص کے اعلی تناسر یا جو بھی ہے اس کا سامان ٹائٹ ہونے کے لیے صرف بچہ ہو جانا یہ ان کے لیے کافی تھا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ رسول اللہ کا دماغ یا ان کا مطلب کیسے سوچتے تھے وہ, یا ان کی کیا نالج تھی. ایک انسان کو ایک مرد کو سنو میری بات سن لو پہلے. ایک مرد جس کا سامان ہی ٹائٹ نہیں ہوتا ہے اور بیوی کو دوسرے شوہر سے شادی کرنا ہے,
ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ سیکس کیسے کرے گا جب اس کا سامان ٹائٹ نہیں ہوتا ہے؟ اور کیا پہلے بچے ہونے سے, اس کی شکل ملنے سے, کیا وہ بچہ 2 بچہ ہونے کے بعد کیا اس کا سامان ٹائٹ ہونا بند نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. مجھے میں یہ حدیث نمبر بتائیے, میں پہلے اس کے بارے میں پڑھ لوں بھائی. ابھی میں اس پہ کمنٹ نہیں حدیث کروں گا نمبر ہے, جب شرح نہیں پڑھ لوں. شرح پڑھ کے میں اچھا پھر لیکن آؤں گا, پھر آپ کو میری بتاؤں بات گا.